السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 28، 28واں پارہ قد سمع اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں 9 صورتیں ہیں جن کے نام المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، الجمعہ، المنافقون، الطلاق، التغابن اور التحریم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے متعلق آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ مجادلہ کے معنی ہوتے ہیں بحث اور تکرار کرنے والی۔ چونکہ یہاں پہ زمانہ جاہلیت کی طرف ایک طرح کا طلاق ہوتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، تو زمانہ جاہلیت میں ایک طریقے کا طلاق ہو جاتا تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی شخص اپنی ہی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری نا ماں کی جیسی ہے، یا تیری پیٹھ میری ماں کی جیسی ہے۔ تو اس میں زہار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ زہار زمانہ جاہلیت میں ایک طریقے کا طلاق ہوتا تھا۔ تو زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تیری پیٹھ میرے ماں کے لیے ہے، یعنی میری ماں کی پیٹھ ہے، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تیری پیٹھ، یا یوں کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے کیا ہے، حرام ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر مسئلہ زہار کا، اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ دراصل یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ جو عورت تھی، ان کا نام خولہ بنت صلبہ اور ان کے شوہر کا نام حضرت اوس بن سامت تھا۔ تو انہوں نے غصے سے آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میرے لیے تو میری ماں جیسی ہے، اور وہ جو ان کی بیوی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصرار کیا، تو یہ آیت نازل فرمائی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث کر رہی تھی، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی خاص حکم آیا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں کیا تھے، وہ خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے انہوں نے ایک بھی کوئی بھی بات نہیں کہی، ایک بھی کوئی حکم نہیں کیا، جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جاتا۔ اب چونکہ یہ کافی سیریس بات تھی، ایک طرح کا طلاق ہوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو وہ عورت جو تھی بہت زیادہ غمگین ہو گئی، اور ان کے شوہر بھی بعد میں تھوڑا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ طلاق واقعی میں نہ ہو، کیونکہ غصے میں انسان جب کر جاتا ہے بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کری تھی کہ بتائیے میری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طریقے سے جو ہے بیوی کہہ دے، اور پھر بیوی کو ماں کہہ دے اور پھر طلاق ہو جائے۔ اس طرح سے وہ پریشان تھی، رو رہی تھی، شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ یہ عورت جو تھی خولہ بنت صلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کری تھی چپکے بالکل خاموشی سے۔ میں اسی ہی حجرے میں تھی، میں اسی جگہ تھی، میں ان لوگوں کی مطلب ان دونوں کی بات میں خود نہیں سن سکی، لیکن 7ویں آسمان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کی بات سن لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو عورت تھی نا، ان کی فریاد سن لی، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر نا تو کوئی بھی علم والا نہیں ہے۔ پیچھے ہم لوگ نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اتنے قریب ہے کہ اس کی شہ رگ سے، یعنی کہ جو جان والی، جو ایک انسان کی گلے میں ایک جان والی نس ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے اپنے علم کی بنا پر۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی کہ آپ سے متعلق جو بحث کر رہی تھی وہ اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کی گفتگو یعنی بات چیت کو سن رہا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور پھر تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی نا، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، جنہوں نے ان کی کیا ہے پیدائش کا ذریعہ بنی ہے، اور بے شک وہ ناگوار بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ نا اپنی بیویوں سے زہار کرے ہیں، پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے، بس ان کو کفارہ ادا کرنا ہے، ایک جو ہے غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک گردن، یعنی اس سے مراد کیا ہے، غلام ان کو آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئے یعنی کہ مباشرت کرے، اس سے پہلے کیا کرنا ہے، انہیں ایک غلام آزاد کر دینا ہے۔ اس حکم کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر جو شخص غلام اگر نہ پائے، اس کی حیثیت نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو 2 مہینے کے لگاتار مسلسل اسے روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئے یعنی کہ شوہر بیوی ایک دوسرے سے مباشرت کریں۔ پھر جو شخص ہمت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، تم نے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جنہوں نے ان بات کا انکار کیا، حدیں کراس کی، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے صاف آیتیں اتاری ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کو جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے جو انہوں نے عمل کیے ہیں، جبکہ وہ انہیں بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے۔ آیت 7 دیکھیں، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ 3 کی کوئی سرگوشی، یعنی 3 شخص جو سرگوشی کرے تھے، چپکے چپکے بات کرے تھے، نہیں ہوتی مگر وہ چوتھا ان میں ہوتا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی 3 شخص بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ اس میں چوتھا کون ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یعنی 3 شخص اگر چپے چپے کسی کی غیبت، سرگوشی اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہو تو چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 آدمی کی مگر ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔ اگر 5 آدمی بات کر رہے ہیں تو چھٹا کون ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، چپکے چپکے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کی پلاننگ جانتے ہیں، سب بات کی اللہ کو خبر ہے۔ اور جہاں کہیں بھی وہ ہو، پھر وہ قیامت کے دن انہیں جتائے گا جو انہوں نے عمل کیے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، پھر اس چیز کی طرف وہ لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور وہ گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی کہ منافقیوں کا یہاں پہ زیادہ تر ذکر ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ منافقوں کے بارے میں آیت ہے، ہر اس شخص کے بارے میں یہ بات ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، صفات پائی جاتی ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی اور ان کے خلاف کیا ہے، باتیں کرنا۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے کے ساتھ سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ آپ کو کبھی سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی وجہ سے کیوں عذاب نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے، بس برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو جب تم سرگوشیاں کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو، یہ اللہ نے کیا دیا ہے، حکم دیا ہے، یہ احکامات ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ روکتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ نہ کرو، ایمان والوں سے خاص کر کے خطاب ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ احکامات ہوتے ہیں۔ اور تم نیکی اور تقویٰ کی سرگوشیاں کرو، یعنی کہ بات چیتیں جو تمہیں کرنی ہے تو گناہ والی بات چیت مت کرو، رسول کی نافرمانی والی سرگوشی مت کرو، اور لوگوں کی زیادتی والی، حد سے زیادہ اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے، حد سے گزرنے والی جو سرگوشیاں ہیں، چپکے چپکے باتیں، یہ مت کرو۔ لیکن اگر تمہیں بات چیت کرنی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اکٹھے ہو کر باتیں کرنی ہے، تو کیا کرنی ہے، نیکی کی باتیں کرو، تقویٰ کی باتیں کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور جس کے پاس تمہیں سب کو کیا ہے، اکٹھے ہو کے جانا ہے، اکٹھا ہو کے تمہیں وہاں پہ جمع کیا جائے گا۔ بری سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ تو آیت نمبر 9 to 11 یہاں پر مجلس کے آداب بتا دیے گئے ہیں کہ ایک آپ جگہ جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو مجلس کسے کہتے ہیں، جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجلس ہوتی ہے۔
تو اس میں کیسے بیٹھا جائے گا اور کیا کرا جائے گا اور کیا نہیں کرا جائے گا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے، اس قرآن کریم نے ایک بہترین جو ہے معاشرے کو کیا کیا، ڈیولپمنٹ کی، ہر چیز کی تعلیم دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک انسان ہے، اکیلا کیسے رہے گا، فیملی کے ساتھ کیسا رہے گا اس کا، اور پھر جب سب کے ساتھ مل کے بیٹھے گا تو پھر وہ کیسے بیٹھے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے پہلی چیز کیا کرنا ہے، اگر سب لوگ تم اکٹھے ہو کے بیٹھو گے تو نہ گناہ کی بات کرو گے، نہ ذاتی کی بات کرو گے، نہ رسول کی نافرمانی کی بات کرو گے، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کی سرگوشی کرو گے، کیا کرو گے، لیکن تقوی کی بات کرو گے اور نیکی کی بات کرو گے اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں سب کو اکٹھے ہونا۔ پھر بری سرگوشی تو کیا ہے، دراصل شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے اور وہ ان میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے۔ یعنی جب 4 بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر 2 بیٹھے ہیں اس میں بات کر رہے کانوں میں، تو پھر کیا ہے، چپے چپے سے کان میں بات کی اور پھر 2 بیچارے بیٹھے، وہ سمجھ رہے لگ رہا ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے یا ہمارے بات میں کوئی ڈسکس ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے، غم پہنچ جاتا ہے، غم غین ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی کوئی سچویشن آئے، بات کرنی ہے، تو کیا کرے، اجازت لے لے کہ کیا ہم ایسی اس طریقے سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے پرسنلی، ہم بات کر سکتے ہیں، یا پھر کیا کرے اگر اس طریقے سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو الگ ہٹ کر کے بات کرے۔ مجلس میں ایسے بیٹھ کر کے، یعنی 5-6 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ اپنے کانوں میں اس طرح سے بات نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، دوسرے جو ایمان والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو غم پہنچتا ہے کہ کیا معلوم، وہ سوچتے ہیں کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے یا میرے معاملے میں بات ہو رہی ہے یا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ تو توکل کیا ہے، اللہ پر توکل ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور یہ بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ پہ توکل کیا ہے، ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 جو لوگ ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور وہ یہ لوگ ہوں گے جو کیا نہیں کراتے تھے، دم نہیں کرواتے تھے، نہ بری شگون لیتے تھے، یعنی شگون نہیں لیتے یعنی کہ بری فعال لیتے تھے، بری فعال بھی نہیں لیتے تھے، اور وہ اپنے اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نہ وہ دم کراتے تھے، نہ وہ جھاڑ پھونک کراتے تھے، نہ بری شگنی، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی یا کسی نے چھینک دیا یا شیشہ ٹوٹ گیا، اب ایسا ہو جائے گا، یا کوہ بول رہا ہے تو مہمان آ جائیں گے، یا بلی راستہ کاٹ گئی برا ہو جائے گا، دودھ ابل گیا تو برا اور شگن ہونے والا ہے۔ شگن یہ بری فعال نہیں لیتے تھے، وہ صرف توکل علی اللہ کرتے تھے، نہیں، جو ہوگا سب اللہ کی مرضی سے ہوگا، جو ہوگا سب اللہ کی مرضی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیواؤں کو لوگ بہت منحوس سمجھتے کہ ہم نے سویرے اٹھ کے فلاں عورت کا شکل دیکھ لی، دیکھو بعد میرا کیسا دن جائے گا، یہ سب کیا ہے، یہ اللہ پر توکل نہ ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، بیکار کی چیزیں، بکواس وہ نہیں کرتے ہیں، وہ جو نہ ہی دم وغیرہ پہ پیچھے لگتے ہیں، نہ ہی وہ شگن اب شگن پیچھے لگتے ہیں، وہ صرف اور صرف توکل علی اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل بیٹھو تو کھل بیٹھو اور اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں علم دیا گیا ہے، اللہ انہیں درجات بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو تم جو کرتے ہو۔ یعنی کہ جب مجلس ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سی مجلس ہو گئی، اب کیا ہے، جو جگہ ہے کنجسٹڈ ہو گیا، کم پڑ گئی جگہ، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ذرا سا کھسک جائیے تو کھسک جائیں، اور اگر اچھی بات ہے کہ سمٹ کے ہی بیٹھ جائیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی مجلس ہے اور کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ جب سب لوگ اکٹھا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، کھسک کر کے سمٹ کے بیٹھنا ہے، اور اگر تم سے یہ کہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہے، پھر تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو تم میں سے جو بھی ایمان لائے انہیں جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دے گا، یعنی تمہیں پتا ہے کہ کس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اگر جگہ کنجسٹڈ ہے تو پھر انسان اپنوں ہی سے کہتا ہے، جو اہل القرآن ہوتے ہیں انہی سے کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں کہاں کہاں کیا کیا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی برا ماننے کی چیز نہیں ہے، کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ اگر مجلس میں جگہ کم پڑ گئی اور ایسے لوگوں کو وہاں پہ جگہ دینا، اسپیس دینا ہے جو بالکل دین سے دور ہیں، لیکن ایک وہ بیٹھے ہیں جو بہت دیندار ہیں، تو دینداروں سے اگر کہا جائے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 12، اے ایمان والو،
جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اگر تم صدقے کی ہمت نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو، بات چیت کرو، اور اپنی سرگوشی سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ کر دو، یعنی کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے نکلو، جانے لگو، تو کیا کرو؟ صدقہ خیرات کر دو۔ اور صدقے سے یعنی کہ سرگوشی سے ملاقات سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ صدقہ کر دینا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث کی کوئی مجلس ہوتی ہے یا کوئی دینی جہاں ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس ہوتی ہے، احادیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، احادیث کا ذکر ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے کیا کرے؟ صدقہ انسان دے دے۔ اور خاص کر کے جب احادیث والی کلاسز ہوتی ہے تو اس میں بھی تو بہت زبردست، مطلب کہ انسان کو یہ اسی کے اوپر احکام کیا ہوتے لاگو ہوتے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارک سننے جا رہا ہے نا، جو افعال ہے، اقوال ہے، اعمال ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث، یعنی کہ حدیث مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی باتیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے جو ہے صدقہ کر دینا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا ذکر ہے یا ملاقات ہے تو پھر کیا اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے انسان صدقہ کر دے، تو یہ کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ بہتر ہے۔ پھر اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، کیونکہ صحابہ تو کیا تھے؟ بہت جو ہے غریب تھے، کسی کے پاس ایک وقت کی کھانے کی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت ملاقات کرتے اور اب دیتے رہتے تو پھر کہاں سے وہ کر پاتے نا، پاسبل نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اگر کچھ نہیں پاتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کیا تم اس سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ چنانچہ جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے۔ یعنی کہ اگر بہت سارے صحابہ تھے، وہ تقویٰ والے تھے، وہ واقعی میں ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بار ملیں گے، ملاقات کریں گے تو ہمیں صدقہ دینا ہے، تو ہمارے پاس تو اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کہاں سے دیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا، کہ تم ٹھیک ہے، اب تمہارے پر فرض کیا ہے؟ وہ فرض نہیں رہا ہے، لیکن فرائض کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے کر دے نا، خوشی سے کر دے تو کیا بہتر ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا آپ نے ان لوگوں یعنی منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم یعنی یہود سے دوستی کی جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ وہ ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، اور وہ برے ہیں، بے شک وہ برے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ تو اتخذوا ایمانہم، یعنی انہوں نے اپنی قسموں کو کیا بنا لیا ہے؟ جو نہ یعنی ڈھال بنا لیا ہے۔ تو ایمانہم یعنی ایمان، یعنی ایمان یمین کی جگہ ہے، جمع ہے، ایمان یمین کی جگہ ہے، اس کے معنی قسم کے ہیں، تو جمع یعنی یمین یعنی اس کے معنی قسم کے ہیں۔ تو جس طرح ڈھال سے نا دشمن کو وار کو روک کر اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے اپنی قسموں کو مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا تھا۔ ہر بات میں واللہ واللہ کر کے قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مسلمانوں سے کیا ہے؟ بچنے کے لیے قسمیں کھاتے رہتے تھے۔ تو ان منافقوں کی یہی پہچان تھی، بہت قسمیں کھاتے تھے۔ جنہ جو الفاظ آیا تو یہ ڈھال بنایا تھا انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، لہٰذا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ اس سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے، جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز پر ہیں، یعنی اچھی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک یہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، اور اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والے اور جھوٹا لبادہ اڑنے والے، یعنی منافق، یہ کیا ہے؟ شیطان کا گروہ ہے۔ خبردار، بے شک شیطانی گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور بڑا ہی زبردست ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا قبیلہ قربہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ ایسی جنتوں میں
داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور اس سے وہ راضی ہیں، وہ اس سے راضی ہیں، اور یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ وہی فلاح پانے والا ہے۔ تو حزب اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں جو کہا گیا ہے نا کہ وہ جو لوگ تھے اگرچہ ان کے باپ بھائی یا ان کے بیٹے وغیرہ، ان کا کنبہ قبیلہ جو کچھ بھی ہو، یہی انہی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کیا ہے، کامل ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے کامل ہوتے ہیں، کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت اور دلی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ گویا ایمان اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کی محبت و الفت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ مطلب اگر کہ جس کے دل میں ایمان ہے پھر وہ دشمنان اسلام سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس دل میں اگر ایمان ہے تو اس میں اللہ رسول کے جو دشمن ہیں ان کی محبت ایک جو ہے جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہے یا پھر ان لوگوں سے دشمنان اسلام سے محبت ہے۔ اگر دشمنان اسلام سے محبت ہے تو سمجھ لے کہ کیا ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو اللہ اور رسول کے جو اس کے دشمن ہیں، اللہ اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے کیا ہے، پھر نفرت ہوتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو فلاح پانے والا ہے، جو کامیاب ہونے والا ہے، حزب اللہ، اللہ کا جو حزب اللہ ہے، اللہ کا جو گروہ ہے، وہی کیا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ سورہ الحشر، سورہ حشر یعنی اس کے معنی ہے، حشر کے معنی ہے جمع کرنے کے، حشر کے معنی ہے جمع کرنے کے۔ اس سورے میں یہودیوں کے جمع کرنے اور نکالنے جانے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام کیا ہے، الحشر ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے شروع ہو رہی ہے سبحہ سے، سبحہ للہ سے، تو سبحہ سے شروع ہونے والی صورتیں مسبحات کہلاتی ہیں۔ سبحہ یعنی تسبیح ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ تو مسلسل آپ کو 2 3 4 صورتیں جو بھی یہاں پہ آپ ملیں گی تو سبحہ سے شروع ہوں گی، تو اسی لیے ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں، مسبحات کہلاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں ہے، جو چیز زمین میں ہے، اور وہی غالب ہے، خوب حکمت والا، وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلی جلا وطنی کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ وہ مدینہ سے نکلیں گے اور انہوں نے سمجھا تھا کہ بے شک ان کے دل، ان کے قلعوں، بے شک ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں اجاڑتے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ تو اے آنکھوں والے عبرت پکڑو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان کا ضلع وطن ہونا لکھ دیا ہوتا تو انہیں ضرور دنیا ہی پہ عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ ایک غزوہ کا ذکر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ منافقوں سے جنگ کی گئی تھی، اور خیبر کی جنگ ایسی تھی جو بنا ہی لڑے ان سے بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ یعنی کہ یہ جو غزوہ خیبر تھی یہ یہودیوں سے لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، منافقوں سے نہیں، یہودیوں سے یہ جنگ کی گئی تھی۔ یعنی کہ جو وہاں پہ آباد تھے، اور یہودی کیا تھے، جو مدینہ کے جو یہودی تھے خیبر کے ایک مقام پہ سب آباد تھے، ان کے پاس بہت مضبوط قلعے، بہت مضبوط جو ہے تھا ان کے مکانات تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال اور کھیت اور باغ، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ لیکن ان کے اوپر پھر ایسا رعب طاری ہوا کہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑے، گھر اجاڑے، اور پھر کیا ہوا، یہ وہاں مدینہ سے ہی نکال دیے گئے غزوہ خیبر کے بعد۔ آیت 5 دیکھیں، تم نے جو کھجوروں کا درخت کاٹا، اسے اس کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے رسول کی طرف جو مال لوٹایا تو اس کے لیے تم نے گھوڑے اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا کہ بنا جنگ لڑے یہ کیا ہے، مال غنیمت حاصل ہو گئی، مانے کہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے، یعنی کہ بنا جنگ کیے مال ہاتھ آ گیا، مال غنیمت کا۔ لیکن اللہ اپنے رسول کو پر
لیکن اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں کے مال سے جو کچھ لوٹا دے وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کی قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مند ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے تو اسے چھوڑ دو۔ تو بہت پیاری آیات ہے، اور بہت سارے لوگوں کا اس میں سوالات کا جواب ملتا ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے آیت میں، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ تم لے لو، اور جس سے منع کرے اسے تم چھوڑ دو۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی ان کے جو حکم ہے اس کو ماننے کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی رسول اللہ کی پاک حدیثوں پر اس طرح عمل کیا جس طرح قرآن پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی تعالی عنہ نے فرمایا، گدوانے والی اور خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال نکالنے والی، دانتوں کو جدا کرانے والی عورتوں پر اللہ تعالی لعنت کرتا ہے جو اللہ کی بناوٹ کو بدلتی ہیں۔ یہ بات سن کر بنو اسد کی ام یعقوب، یعنی حضرت ابن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، یعنی کہ ایک عورت جو تھی اسی وقت حضرت ابن مسعود کے پاس آئی، جس کا نام کیا تھا؟ بنو اسد کی ام یعقوب ان کا نام تھا۔ تو فوراً ان کے پاس اٹھ کر آئی، کہنے لگی مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک، تو میں تو ضرور اس پر لعنت کروں گا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں درج ہے۔ وہ عورت کہنے لگی میں نے قرآن میں یہی بات کہیں نہیں پائی، یعنی وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں نے قرآن میں تو یہ بات کہیں نہیں پائی ہے کہ گودنے والی پہ لعنت ہے، چہرے کے بال نکلوانے والی پہ لعنت ہے، اور پھر دانتوں میں جھیری کرانے والی پہ لعنت ہے، میں نے یہ قرآن میں تو کہیں بات نہیں پائی ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، فرمایا، انہوں نے کہا کہ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ پیغمبر جس بات کا حکم تجھ کو دے اس پر عمل کرو، اور جس بات سے وہ منع کرے اس سے تم کیا ہو، باز آ جاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4886 اس کا نمبر ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت سارے احکامات ہیں جو کیا ہے، ڈیٹیل میں نہیں ہے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور بہت سارے لوگ اسی بات کو کیا کہتے ہیں کہ بتائیے قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پر لکھا ہے بتائیے اینیورسریز منانا حرام ہے، یا پھر بتائیے قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جہاں پر یہ لکھا ہو کہ برتھ ڈے منانا حرام ہے، یا قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جہاں پہ لکھا ہے بتائیے جہاں پر تیجا چالیسواں کرنا حرام ہے، یا قرآن کریم کی کون سی آیت ہے وہ بتائیے جہاں پہ مانجھا کرنا حرام ہے۔ ارے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، نہیں کیا، تو اور پھر کیا نہ ہی انہوں نے کبھی اس کا کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے منع کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا، یعنی کہ جو حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے، بس تم اس کو کیا کرو، مان لو، اور جس کو انہوں نے جس چیز سے منع کیا اس کو تم چھوڑ دو۔ تو یہ آیت کیا ہے، کافی جامع آیت ہے، اس پر انسان عمل کر لے، اور پھر احادیثوں سے بہت ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کن کن چیزوں پہ لعنت فرمائی ہے، کیا کیا کام نہیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ چہرے پہ بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کافی ڈیٹیل، اگر بیٹھ جائیں گے تو پھر کیا ہے لمبی ہو جائے گی کلاس، لیکن تھوڑا سا شارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ چہرے کے بال میں اس میں کنفیوز ہوتا ہے انسان کہ کیا کیا کرانا کیا کیا نہیں کرانا۔ اب دیکھیے چہرے پہ مشابہت، یعنی مطلب کہ مرد سے مشابہت ہو رہی ہے عورت کی، جیسے داڑھی اور مونچھیں بعض خواتین کے ہوتی ہیں، تو مشابہت کس سے ہو رہی ہے، اس کی مرد سے ہو رہی ہے نا۔ تو یہ جو داڑھی اور مونچھ ہے ان کے بال کو کیا کر سکتے ہیں، نکلوایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرد سے مشابہت ہوتی ہے اس کی۔ تو مونچھیں اور داڑھی بعض وقت ہوتا ہے خواتین کے بالوں کی زیادتی کی وجہ سے، لیکن بھووں کو کیا کرا ہے، بھووں کو کبھی بھی الگ الگ یا مطلب اس کو شیپ میں نہیں دیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ، چاہے اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ تھریڈنگ کے ذریعے سے، یا بہت سارے آج گیجٹس آ گئے ان کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے بھووں کو الگ الگ جدا جدا نہیں کرانا، نہ ہی ان کو اکھڑوانا ہے، پھر اس پہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آتی ہے۔ اور اس بھوے کے بارے میں بھی کیا ہے، اس پہ بھی ایک بڑی سی احادیث ملے گی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوے بنوانے والی پر، کیونکہ پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں کیا ہوتا تھا، عورتیں
पूरी पूरी भवें क्या करती थी, मुंडा करा लेती थी, और फिर उसके ऊपर एक मतलब काजल या पेंसिल्स आती थी, उससे अपनी भवों को शेप देती थी, बारीक बारीक सा। तो आज भी ऐसी बहुत सारे लोग करते हैं ना। तो आप वसल्लम ने लानत फरमा दी ऐसी औरतों पर। तो ये तो हदीस क्या है, ये तो बहुत शॉर्ट में है, तो बहुत सारी हदीसें मिलेंगी। तो खूबसूरती के लिए बहुत सारे लोग अपने चेहरों पे क्या कराती थी, तिल लगवा लेती थी। चेहरे पे तिल है, या भवें के नीचे तिल है, या ठोड़ी के नीचे तिल है, तो गुदवाने वाली क्या, टैटूज बनाने वाले से मुराद है, ठीक है। तो टैटूज बनवाने वाली होती हैं, जो जिससे एक मशीन के जरिए से जहां दिल चाहे, जिस कलर का दिल चाहे इंसान कलर करवा सकता है, डिजाइन बनवा सकता है। तो ये कोई भी तरीका है तो इसको क्या है, ये हराम है, आप सल्लम की लानत है। फिर इसी तरीके से ये टैटूज के अंदर आता है कि औरतें आजकल अपने लिप्स जो है पिंक करा लेती हैं, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए पिंक रहता है। तो ये भी क्या है, ये भी इसी के कैटेगरी में आता है। ये भी क्या है, आप सल्लम की तरफ उनकी तरफ से लानत है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला की तख्लीक में क्या है, इंसान को तगय्युर नहीं करना चाहिए, कभी तब्दीली नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जैसे बनाया है उसकी बनावट पे इंसान को राजी होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे मर्दों से मुशाबियत होती है, जैसे बताया ना कि दाढ़ी मूछें, इसको भी इंसान क्या करता है, कर सकता है, हटा सकता है, क्योंकि मर्द से मुशाबियत होती है। तो जो चीज मर्द से मुशाबियत होती है उसको हटा सकता है, बस। इसके अलावा क्या है, बाकी आप वसल्लम ने सब पे लानत फरमाई है, ऐसा स्कॉलर कहते हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 7 में, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। आयत नंबर 8, उन गरीब मुहाजिरीन के लिए माले फ़ै का बारे में बताया जा रहा है कि जो फ़ै का माल है, यानी कि बिना लड़े हाथ आ गया ना, जो खैबर में यहूदियों से जब झगड़ा हुआ, मतलब जंग हुई, तो यहूदी ने सारा सारा खैबर खाली कर दिया, बहुत सारा माल ऐसा हाथ में आया, तो वो माल माले फ़ै कहलाता है, जो बगैर जंग के ज़रिए से हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में बता रहे हैं कि फ़ै का जो माल है उन गरीब मुहाजिरीन के लिए है, जो अपने घरों, अपनी ज़ायदादों से निकाले गए हैं। यानी कि मदीना में थे तो वहाँ पे बहुत सारे अंसार भी थे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ये उन मुहाजिरों के लिए जो अपने घरों से निकाल दिए गए हैं, और वो अल्लाह का फजल, उसकी रजा ढूंढते हैं, और अल्लाह उसके रसूल की मदद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। और उनके लिए है जिन्होंने मदीना को घर बना लिया है और उन मुहाजिरीन से पहले ईमान ला चुके हैं। वो अंसार उनसे मोहब्बत करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करें, और वो अपने दिलों में उस माल की कोई हाजत नहीं पाते हैं तो उन मुहाजिरीनों को दिया जाए, और अपनी ज़ात पर उनको तरजीह देते हैं, अगरचे खुद उन्हें सख्त ज़रूरत हो। और जो कोई अपने नफ्स के लालच से बचा लिएगा तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। और माले फ़ै उनके लिए हैं जो उन मुहाजिरीन और अंसार के बाद आए, वो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान में हमसे पहल की, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई कीना ना रख। ऐ हमारे रब, बेशक तू बहुत नबी वाला, हिदायत रहम करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने वो लोग नहीं देखे जिन्होंने मुनाफिकत की, वो अपने उन भाइयों से जो अहले किताब में से काफिर हुए। कहते हैं अगर तुम मदीना से निकाले गए तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकलेंगे, और हम तुम्हारे माल में कभी किसी की इताअत नहीं होने देंगे, और हम तुम्हारे मामले में कभी किसी किस्म की इताअत नहीं करेंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह ताला गवाही देता है, बेशक ये क्या है, ये झूठ है। मुनाफिकों के बारे में बताया जा रहा है। आयत नंबर 12 देखिए, और वो यानी यहूद निकाले गए तो मुनाफिक लोग उनके साथ नहीं निकले, और अगर उनसे लड़ाई की गई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उनकी मदद को पहुंचे तो वो ज़रूर पीठ फेर कर भागेंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ऐ मुसलमानों, यकीनन उनके सीनों में अल्लाह ताला की निस्बत तुम्हारा डर ज़्यादा है, ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं। वो सब मिलकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर ऐसी बस्तियों में जो किलाबंद है या दीवारों की ओट से, उनकी आपस की लड़ाई बहुत सख्त है। आप उन्हें समझते हैं कि सबसे, जबकि उनके दिल जुदा-जुदा हैं। आप उन्हें समझते हैं कि वो सब इकट्ठे हैं, लेकिन क्या है, उनके दिल जुदा-जुदा हैं। ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं रखते हैं। उनकी मिसाल उन लोगों जैसी है जो उनसे पहले करीब ही की, यानी अपने बुरे अमाल का वबाल चख चुके, यानी जंगे बदर में, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उनकी मिसाल शैतान की जैसी है कि जब वो इंसान से कहता है कुफ्र कर, फिर जब वो कुफ्र करता है तो शैतान कहता है बेशक मैं तुझसे बरी हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ।
لہٰذا ان لوگوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے، جہاں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے یعنی دوزخی اور باغ والے یعنی جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جنتی کامیاب ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا جاتا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے شاید کہ وہ اس پہ غور و فکر کرے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زوراور، بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، خالق ہے، مزد ہے، یعنی ہر چیز کو ایجاد کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اسی کے لیے اسماء حسنی ہے، اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہر وہ غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الممتحنہ۔ ممتحنہ کے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا۔ آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی عورت مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو کیا کرنا ہے، اس کو غیر مسلمانوں یعنی کہ مکہ میں غیر مسلمانوں کی طرف یا مکہ والوں کی طرف واپس نہیں بھیجنا ہے، البتہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کا امتحان لیا جائے کہ واقعی میں یہ ایمان لائی ہے یا پھر کیا یہ جاسوسی کرنے مدینہ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے تو ہر دور کے لیے ہے کہ کوئی بھی ایسی مسلمان ایسی جو آتی ہے بن کے ایمان لاتی ہے اور مسلمان کے گروہ میں وہ شامل ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کیا کرے کہ ان لوگوں اس کا جو ہے ٹیسٹ لیا جائے، اس کو جانچ پرکھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو اور تمہیں جو ضلع وطن کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے، تم ان کی دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے کوئی ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، اگر وہ تمہیں کہیں پائیں تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر یعنی انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے ناطے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے، اور نہ تمہاری اولادیں، نہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان لوگوں میں ہے جو اس کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، ہم تم سے منکر ہیں، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہہ رہا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اور میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل یعنی بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنانا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی حق سے منہ موڑے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی ہے، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے بارے میں روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی،
کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم اس کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ وہ عورتیں نہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور تم ان کافروں کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اور کافر عورتیں کی عصمت ناموس یعنی قبضے میں نہ رکھو، اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا ہے، اور چاہیے کہ چاہیے کہ وہ کافر لوگ بھی مانگ لے جو مہر انہوں نے خرچ کیے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر کے احکامات بتائے ہیں، اور جب بھی ایک مسلمان دوسری مسلمان سے نکاح کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ مہر سے مراد شادی کے وقت دولہا کی جانب سے دلہن کو دی جانے والی رقم یا کوئی چیز ہے، یعنی رقم بھی ہو سکتا ہے یا کوئی سونا وغیرہ، باغات وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عورت کا ضروری حق ہے اور اس کی ادائیگی کی سخت تاکید ہے۔ یہ آدمی کی گنجائش اور اس کے حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دکھاوے کے جذبے سے بھاری مہر بھی ناپسندیدہ ہے، اور گنجائش اور حیثیت کے باوجود مہر کی معمولی اور بہت کم مقدار بھی شرعی طور پر قابل غور ہے، یعنی کہ اگر انسان کی بہت حیثیت ہے اور مہر بہت کم رکھا ہے تو بھی یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یا اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، ادھار قرضہ لے کر کے بہت بھاری مہر رکھوا لینا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اس کی ناپسندیدہ ہے۔ اعتدال والا رویہ انسان اختیار کرے، جتنی اس کی حیثیت ہے اسی حساب سے وہ مہر رکھوائے، مہر اس کو مطلب کہ شرط پہ مہر کو کیا کرے، پھر فوراً ہی ادا بھی کر دے۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی انسانوں کی گزر جاتی ہے شوہر اور بیوی کی، پھر آخری میں کیا ہوتا ہے، معاف کر دو، جو شوہر کہتا ہے بیوی سے معاف کر دو مہر۔ تو مہر تو کیا ہے، ایک نکاح کے ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے، پھر تم کافروں سے لڑو اور غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اس مہر کے برابر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی، اور جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گڑھ لے، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا ہے اور وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے کافر لوگ قبروں والوں سے مایوس ہو گئے ہیں۔ سورہ الصف، سورہ صف میں دراصل اس سورے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 4 میں صف کا لفظ آیا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو صف باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الصف ہے۔ صف معنی کیا ہوتی ہے، قطار، لائن، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور بڑا زبردست و خوب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی ناراضی ہے، اور کہ تم وہ بات کہو کہ جو تم کرتے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے۔ تو اس میں دراصل مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی فضیلت بیان ہوئی۔ کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ لوگوں نے عرض کی، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان جو کسی پہاڑی کی گھاٹی یعنی غیر آباد جگہ میں رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے، اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر انہیں اپنے شر یعنی برائی سے محفوظ رکھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 2786 کا نمبر ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں وہ گویا ان کی مثال دی گئی جیسے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے. تو سیسا جو پلائی جاتی ہے وہ جو عمارت ہوتی ہے جو سیسا ملٹ کر کے یعنی کہ شیشہ جو ملٹ کر کے جو ڈال دیا جاتا ہے جس بھی نیو میں جس عمارت میں وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ زبردست کوئی بھی ذرا سا اس میں مطلب کہ ہول بھی نہیں ہوتا اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اتنی بھی دوری ہو کہ اس میں کہیں سوراخ ہو. شیشہ پلائی ہوئی دیوار میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہوتا ہے برابر سے پورا مضبوط زبردست وہ دیوار ہوتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیشہ پلائی ہوئی دیوار سے اس کی مثال دی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں یعنی کہ ایک جٹ رہتے ہیں ان میں اتحاد ہوتا ہے اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں صف باندھ کے لڑتے ہیں ایسی صف ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب عیسیٰ نے ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں اللہ کا تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کتاب کی جو تم مجھ سے پہلے ہے اور ایک رسول کی بشارت یعنی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا تو وہ بولے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا گیا ہے کہ کیا نام بتایا گیا من بعد اسمہ احمد آیت نمبر 6 دیکھیں تو اس میں بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تو ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسی طرح سے مینشن ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. ٹھیک ہے احمد یعنی وہ شخص جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. اس کا لغوی معنی مطلب یہ ہے کہ ایسا جو شخص ہے جو دوسرے کی کمپیریزن میں زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہو. ٹھیک ہے لغوی معنی کیا ہے اس کا لغوی معنی مطلب یہ ہے کہ ایسا جو شخص جو دوسروں کی کمپیریزن میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں پہلا محمد دوسرا احمد تیسرا ماہی کے معنی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. حاشر چوتھا نام ہے حاشر یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا اور لوگ میرے بعد اکٹھے کیے جائیں گے. 5واں نام ہے عاقب یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 3532 اس کا نمبر ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تو لوگوں نے کیا کیا انہی لوگوں نے بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کچھ نہیں تو صرف اور صرف جادوگر ہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 7 اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے جبکہ اللہ اپنا نور پورا کرنے والا اگرچہ کافی ناپسند کرے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نور ہے نا تو اللہ کا نور سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد یعنی دین اسلام ہے. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو دین اسلام ہے اس کو پورا کرنے والا اگرچہ چاہے کافر جتنے ناپسند کرے جتنے ناپسند کرے. آیت 9 دیکھیں وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک لوگ ناپسندی کریں. اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے یعنی کہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو میں تمہیں کیا ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. ٹھیک ہے پہلی شرط کیا ہے ایمان. پھر کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے. پھر جان و مالوں سے جہاد کرنا ہے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. پھر جان مال سے جہاد کرنا ہے اور یہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہی ہے تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. آیت 12 دیکھیں وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور پاکیزہ محلوں میں جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہیں. یہ ہے بڑی کامیابی اور ایک اور نعمت جسے تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے. اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ جیسا
عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لائے اور دوسروں نے کفر کیا، تو ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر قوت دی تو وہ غالب آ گئے۔ تو یہ تفصیل اس وقت کی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، پھر آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت آپ کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ہوگی، یعنی کہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے کام لے گا اور آپ کے ذریعے سے عیسائیت کا خاتمہ اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بہت جلد تم میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور وہ صلیب یعنی عیسائیوں کا نا ایک ریلیجیس مارک ہوتا ہے جسے کراس کہتے ہیں، تو وہ اس کو توڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ صلیب یعنی عیسائیوں کا ریلیجیس مارک ہوگا جسے کراس کہتے ہیں، بڑا سا دیکھا آپ نے کراس بنا رہتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں۔ تو وہ انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ بند کر دیں گے اور مال کی ایسی ریل پیل ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2222۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امام یعنی رہنما اور لیڈر کی حیثیت سے اتریں گے، اور یہ عیسائیوں کے لیے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور کہتے ہیں سخت تنبیہ ہے۔ صلیب توڑ دینے اور جزیہ بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں کے پاس اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ سورہ جمعہ، الحمدللہ آج جمعہ بھی ہے اور سورہ جمعہ ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں کافی احکامات دیے ہیں۔ جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے تو ان کی طرف ایک خاص دن ہوتا تھا عبادت کا، جیسے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے خاص ان کا دن کون سا تھا؟ سیٹرڈے کا دن تھا، ہفتے کا دن تھا، لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا؟ حد سے تجاوز کیا۔ پھر اسی طرح سے نصارہ کی طرف ان کا جو خاص عبادت کا دن تھا وہ کیا تھا؟ سنڈے تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کا جو خاص دن ہے، عبادت کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عبادتیں کی جاتی ہیں، خاص احکامات ہیں۔ تو جمعے کا دن، جمعے کی اذان اور جمعے کی نماز اس سورے میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورے کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یعنی اس سورے میں جمعے کے خاص احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، اسی لیے اس سورے کا نام کیا ہے؟ سورہ جمعہ ہے۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ یسبح سے شروع ہو رہی ہے سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت کرم کرنے والا ہے، بہت رحمان ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی جو چیز آسمانوں میں جو چیز زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، ذات زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا انہی میں سے، اور وہ اس کی آیتوں پر ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، یعنی اہل عرب والوں کی طرف کی کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، عرب والوں کی طرف، کہ عرب والے کیا تھے؟ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، ان کی طرف کافی لمبے سمے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا۔ آئے دیکھا آیت نمبر 3، اور انہی میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، اور وہ اللہ زبردست کو حکمت والا، یعنی اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو قیامت تک کی آنے والے سارے کے سارے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری جو قوم ہے قیامت تک کی سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، سب کے لیے ہے۔ آیت 4 دیکھیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہی فضل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات اٹھانے والا بنائے گئے، یعنی تورات کے حکموں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر وہ اسے نہ اٹھا پائے، اس گدھے کی جیسی کہ ہے وہ جو کتابیں اٹھاتا ہے، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو مثال ہے کسے دی؟ گدھے سے دی۔ جیسے گدھے کے اوپر آپ نا بہت ساری کتابیں اگر لاد دیں گے نا، تو گدھے کو تو نہیں معلوم ہے کہ اس کتابوں میں کیا لکھا ہے، اس کو تو سوائے بوجھ کے
कुछ नहीं महसूस होगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर बहुत सारा बोझ ला दिया है। किताब में क्या लिखा है, किधर जाना है, किधर मुड़ना है, किधर स्टॉप करना है, उसको कुछ नहीं मालूम नहीं, उसको कुछ खबर नहीं है ना। तो ये बनी इसराइल भी क्या थे, इनकी मिसाल, इनके ऊपर जब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से अहकामात आए, इंजील के अहकामात आए, तौरात के अहकामात आए, तो इनकी मिसाल क्या, बस गधे जैसी है। इन्होंने उन अहकामात का कुछ भी फॉलो नहीं किया, बस क्या इनके ऊपर एक तरह से बोझ लद गया। तो जो कोई भी, हम ये ना सोचे कि यहाँ बात सिर्फ यहूदियों की हो रही है, हर वो शख्स जिसकी तरफ अल्लाह के अहकामात आए, उसने उनको ना माना, ना उनसे हिदायत ली, अपनी जिंदगियों पे अमल नहीं किया, तो फिर उसकी मिसाल बस गधे की तरह है जिसके ऊपर बोझ लाद दिया गया हो बस, और इससे वो कुछ भी हासिल नहीं करता। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ए लोगो जो यहूदी हो गए हो, और अगर तुम दावा करते हो तुम अल्लाह ताला के दोस्त हो, सब के लोगों के सिवा, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और कभी भी ये तमन्ना नहीं करेंगे उन बुरे अमालों की वजह से जो अपने हाथों से आगे उन्होंने भेज चुके हैं। और अल्लाह अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए, बेशक मौत जिससे तुम फरार होते हो, तो वो यकीनन तुम्हें मिलने वाली है, और फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, जो गैब और हाजिर का जानने वाला है। फिर वो तुम्हें बताएगा जो तुम अमल करते हो। ए ईमान वालों, जब आजान दी जाए, अब यहाँ पर खास मुसलमानों के लिए हुक्म है। तो ईमान वालों से खिताब, यानी मुसलमानों से सारे खिताब है कि ए ईमान वालों, जब अजान दी जाए, यानी कि जुमे से पहले जब अजान होती है ना, कि जो खुतबे से पहले अजान होती है, सबसे पहले अजान होती है ना, जो 12:30 बजे होती है, तो जब अजान दी जाए तो नमाज के लिए जुमे के दिन, तो तुम अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त करना छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो इसमें खास अहकाम, यानी कि जब जैसी अजान दी जाए तो इस दरमियान क्या नहीं करना है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ना है, अल्लाह के ज़िक्र में लग जाना है, और तमाम खरीद-फरोख्त को क्या करना, तर्क कर देना है। चाहे कोई भी आए, चाहे दूध वाला आए, चाहे सब्ज़ी वाला आए, तो ख़ास करके जो ख़वातीन का जो मसला होता है, वो यही होता है कि सवेरे उनको कुछ नहीं याद रहता, ना शाम को कुछ याद रहता है, बस अज़ान जैसे हुई बच्चों को बस दौड़ाने लगते हैं कि बेटा ये लियो, बेटा ये लियो, बेटा ये लियो। तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे, परहेज़ करें, क्योंकि अल्लाह ने ख़ास अहकामात दिए हैं। तो अज़ान जब हो जाए जुमे की, आपके करीब वाली मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है? ऐसे तो पूरे शहर में कई बार अज़ान होती है, कोई 2 बजे दे रहा है, कोई 1 बजे दे रहा है, कोई 1:30 बजे दे रहा है। लेकिन आपके करीब वाली मस्जिद की, जहाँ पर आपके घर का है मसला, तो घर के पास वाली जो मस्जिद है, वहाँ पर अज़ान का जो टाइमिंग है जुमे का, तो फिर क्या है, उस दरमियान जो जुमे की अज़ान हो जाए, जब तक नमाज़ नहीं हो जाती, तब तक क्या नहीं करना है, खरीद-फरोख्त नहीं करना है, ना ही मर्द हज़रात को, ना ही औरतों को। हाँ, जब हो जाए नमाज़ और अज़ान हो जाए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, आगे क्या आयत देखिए, फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए, तो तुम अपनी ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया है कि इससे मुराद ना कारोबार और तिजारत है, यानी जुमे की नमाज़ से फ़ारिग होकर तुम फिर अपने-अपने कारोबार में, दुनियावी काम-काज में मसरूफ़ हो जाओ। मकसद इस बात की वज़ाहत करना ये है कि जुमे के दिन कारोबार बंद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ नमाज़ के वक़्त ऐसा करना ज़रूरी है। बाज़ लोग जो होते हैं मुसलमान, इस जुमे की छुट्टी में ही कर देते, जुमे की छुट्टी की पूरी कर देते हैं, तो क्या है, कोई अगर गुनाह नहीं, अगर इंसान नमाज़ पढ़ के जुमे की, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, अदा करने के बाद अगर वो अपने काम-काज पे चला जाता है, तो उसपे कोई गुनाह नहीं, वो कर सकता है। और फिर किसी को शॉपिंग वगैरह करनी है, तो उसके बाद करने भी आ सकता है। लेकिन क्या है, अगर ख़वातीन मेंसेस से हैं, पीरियड्स से हैं, तो वो ये ना समझे कि चलो हम जुमे का दिन है, निकल चले 12 बजे या 11 बजे, सुबह-सुबह शॉपिंग और खरीद-फ़रोख्त करके आ जाएँगे, तो फिर क्या है, ये अल्लाह ताला के अहकामात को पसे-पुश्त डाल देना है। ठीक है? आपके घर के जो करीब वाली मस्जिद है, वहाँ अज़ान हो जाए, नमाज़ हो जाए, फिर अगर आपको कहीं भी जाना है, खरीद-फ़रोख्त करना है, शॉपिंग जाना है, मॉल जाना है, मार्केट जाना है, तो फिर आप जाएँ। और अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, शायद तुम फलाह पाओ। आयत 11 देखें, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो तिजारत होती है या तब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो तिजारत होती है या तब कोई तमाशा देखते हैं, तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा छोड़ जाते हैं। तो कह दीजिए, अल्लाह ताला के पास वो तमाशे और तिजारत के सामान कहीं बेहतर है, और अल्लाह ताला बहुत रिज़्क देने वाला है। सूरह मुनाफ़िक़ून, इस सूरह में मुनाफ़िकों का बुनियादी तौर पर ज़िक्र आया है, बल्कि शुरू ही आयत में ही मुनाफ़िकों से ही वर्ड से शुरू हो रही है, तो इसी वजह से इस सूरह का नाम भी मुनाफ़िक़ून है। तो मुनाफ़िक़ून, मुनाफ़िक जो लफ्ज़ है उसका जमा है, तो यानी कि मुनाफ़िक़ून यानी बहुत सारे मुनाफ़िक इससे मुराद है। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत रहम करने वाला है, निहायत मेहरबान है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफ़िक आपके पास आते हैं, तो वो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक जब आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला जानता है कि बेशक आप अल्लाह के उसके रसूल हैं। और अल्लाह गवाही देता है, यकीनन मुनाफ़िक लोग झूठे हैं। उन्होंने
اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے، بے شک بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بے شک ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی کہ ان کے دلوں پر کیا ہے، مہر لگا دی گئی، تو وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات کان لگائیں، گویا وہ ٹیک لگی لکڑیاں ہیں۔ پھر وہ ہر اونچی جگہ کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی ہے، وہی اصل دشمن ہے، لہٰذا آپ ان سے بچے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، پھر وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو وہ انکار میں سر ہلاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ انہیں حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ تم ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے، تاکہ وہ بھاگ جائے، اور اللہ ہی کے ہے آسمانوں میں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تاکہ وہ بھاگ جائے۔ تو دراصل یہاں نا ایک غزوہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک غزوے میں مہاجر اور ایک انصار کا جھگڑا ہو گیا، دونوں اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی نا منافقوں کا سردار تھا، اس نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، یعنی کہ انصار سے کہا۔ تو انصاریوں نے نا مہاجرین کو اپنے مدینے میں پناہ دی تھی، اپنے گھروں میں رکھا تھا، تو اس کا اس نے تانا مارا، اور اب دیکھ لو کہ اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آیا، یعنی یہ اب تمہارا کھا کر تمہیں پر گرا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جو عزت والے ہیں ان ذلیل و مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ برے غلط کلمات سن لیے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتلایا۔ تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا، تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی تعالیٰ عنہ کی سچائی کے اظہار کے لیے پوری سورہ منافقون نازل فرما دی، جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح کھول کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4900 ہے اس کا نمبر۔ تو اس پوری سورہ میں اس کا پورا کردار، پورا اس کی جو وہ کرتے ہیں سب کچھ کھول کر کے واضح کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ اندر انسان کے اخلاص ہوتا ہے، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کرتا ہے، تو واقعی میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی کیا ہے، زبان کی کیا رکھتے ہیں، زبان کو وزن میں رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا ہے، تو جب اس نے انکار کر دیا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی نا، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک وہ عورت تھی جو چپکے سرگوشی کری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جو سورہ ممتحنہ کی آیتیں نازل فرما دی کہ نہیں، زہار جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ طلاق نہیں ہو سکتی ہے، تو یہی کفارہ دو، کیا کرو، آپس میں مل جاؤ اور الگ نہ ہو اس طریقے سے۔ تو پہلے کے جو صحابہ تھے، صحابیات تھے، آپ دیکھیں کتنی تقوی والی ہوتی تھی، فوراً قرآن کی آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے نازل فرما دیتے تھے، مسئلے مسائل کا سارے حل آ جاتے تھے نا۔ آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی کے آسمان اور زمین کے خزانے، لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ البتہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو معزز لوگ وہاں سے ذلیل اور گھٹیا لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور تم اس میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب، مجھے تو نے کچھ مدت تک کیوں نہیں مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو ہرگز مہلت نہ دے گا جبکہ اس کا اجل یعنی مقرر وقت یعنی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ تغابن میں دیکھیے یسبحو سے شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ التغابن کے معنی کیا ہے کہ تغابن کے معنی ہے نقصان اور خسارے کے۔ تو تغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے یوم التغابن، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والوں کو وہ دن کیا ہوگا، ان کے اچھے اعمال اور ایمان لانے کی وجہ سے وہ دن کیا ہوگا، ان کو فائدہ دے گا۔
لیکن جنہوں نے انکار کیا، جو ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کے لیے وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نقصان کا دن ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو تغابن ہے، اس کا مفہوم یہ ہوا یعنی ہار اور جیت کا دن، یعنی فیصلے کا دن۔ ٹھیک ہے، لفظی معنی ہے خسارہ، نقصان، اور اس کا مفہوم ہے یعنی ہار اور جیت کا دن، یعنی فیصلے کا دن۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی، اسی کے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہیں صورت دی، اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں ہے جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے عملوں کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بشر یعنی انسان راہ ہمیں دکھائے گا؟ پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کی؟ بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، بہت قابل تعریف ہے۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز اٹھایا نہیں جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتایا جائے گا جو تم نے عمل کیے ہیں، اور یہ اس اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لو جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جمع ہونے کے دن ہار جیت کا دن ہے۔ یہاں پہ لفظ تغابن آ رہا ہے تو اس کا معنی بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوم تغابن یعنی ہار اور جیت کا دن ہے۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرے گا یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ کیا ہوگا؟ کسی کے ہار کا دن ہوگا، کسی کا جیت کا دن ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہم سب کے والدین، ہم سب کی اولادوں، ہم سب کے قرابت داروں، اور ہم سب کو، تمام لوگ جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین، فوز العظیم عطا فرمائے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی رسول پر ایمان لائے تو وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو ہمارے رسول کا کام تو بس کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا تم ان سے بچو، اور اگر معاف کر دو تو درگزر کرو تو بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دراصل اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ہجرت چل رہا تھا نا، وقت ہجرت تھا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم تھا، لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے، انہوں نے ہجرت نہیں کرنے دی۔ پھر بعد میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گئے تو دیکھا کہ جو ان سے پہلے آنے والے تھے انہوں نے دین میں بہت زیادہ سمجھ حاصل کر دی، بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، بہت بڑے بڑے اسکالرس بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو انہیں اپنی بیوی بچوں پر غصہ آیا جنہوں نے انہیں اس راہ سے روک رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کرنے کی تعلیم اور ہدایت فرمائی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3317 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ مال اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اگر انسان کو نیکی کی راہ سے روکتے ہیں تو یہ مال اولاد ایک طرح سے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی اگر کہیں جا رہے، کسی کے ہسبینڈ جا رہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، تو جانے دے اس کو، کسی کو اللہ کی راہ سے روکنے والے نہ بنے۔ اگر کسی کی طرف، دین کی طرف اس کا دل ہے، وہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ہدایت دی ہے، تو پھر فیملی والے ہوتے کون ہے روکنے والے نا؟ تو اکثر ہمارے کا یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے، ارے نہیں بیٹھو بیٹا، ابھی نہیں جانے کی ضرورت، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، ارے نہیں نہیں ابھی آپ کی عمر کیا بیٹا، ابھی آپ پڑھیے، اسکول جائیے، کالج جائیے۔ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس کا دل نورانی کر دیا ہو، اس کا دل چاہتا ہو کہیں جانے کا، اسلامی جو مرکز ہوتے ہیں، اسلامی جو جہاں پہ ایجوکیشن ہوتی ہے، جہاں پہ دین پڑھایا جاتا ہے، اس کا ادھر دل لگ رہا ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کوئی خاص مقصد کے لیے کچھ چن لیا ہے۔ لیکن ماں باپ کو نہیں اس کو بیچ میں روکنا چاہیے، نہ ہی اولادوں کو، نہ شوہروں کو، نہ بیویوں کو، ایک دوسرے کو۔
تو کوئی کسی کو روکنے والا نہ بنے، ایک دوسرے کو کیا کرے، انسان جو ہے موٹیویٹ کرے کہ ہاں بیٹا آپ کر سکتے ہیں، آپ جائیں۔ اگر وہ نہیں بھی کر پا رہا تو بھی کیا کریں، اس کو اور اچھے سے اس کو بھیجے، اچھے سے سمجھائیں، دین کی طرف اس کو جوڑیں، نہ کہ لوگوں کو روکنے والے بنے۔ تو ان لوگوں کی بیوی بچوں نے ان کو جانے سے روک دیا، تو ان سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی تھی وہ تو بڑے بڑے اسکالرس بن گئے، محدثین بن گئے، مفسر بن گئے، اور کیا بہت بڑے بڑے جو ہے بہترین صحابہ بن گئے، ہے نا۔ تو اور یہ لوگ نہیں جا پائے ٹائم سے، نہیں ہجرت کر پائے، تو پھر کیا ہو گیا، ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن پھر ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو معاف فرما دو، درگزر کرو۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 15، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کیا ہے، بڑا اجر ہے۔ چنانچہ جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سن لو، اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیے گا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھائے گا اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بہت برداشت والا ہے۔ وہ غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے، بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق، سورہ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کے متعلق بہت سارے احکامات دیے ہیں، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الطلاق رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے شروع وقت میں طلاق دو اور عدت گنتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرو۔ تمہیں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کھلی بھی کوئی بے حیائی کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ تعالیٰ اس پر طلاق کے بعد کوئی نئی راہ نکال دے، پھر جب وہ اپنی عدت ختم ہونے کو پہنچے تو تم انہیں قاعدے کے مطابق روک لو، یا انہیں معروف یعنی اچھے اور دستوری طریقے سے چھوڑ دو، اور تم اپنے میں سے دو انصاف والے آدمی گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس حکم کی اسے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا پورا کام کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو جائے، یعنی ان کی ماہواری آنا بند ہو جائے، تو تمہاری طلاق یافتہ عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑے ہو تو ان کی مدت 3 ماہ ہے، اور اسی طرح ان کی بھی جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہے، اور حمل والی یعنی پریگننٹ عورتوں کی بھی عدت حمل کی پیدائش یعنی اس کے ڈیلیوری تک ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اور وہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے زیادہ اجر دیتا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 6، تم انہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اور تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، اور اگر وہ طلاق یافتہ حمل والیاں ہو تو حمل کی پیدائش تک تم ان پر خرچ کرو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے لیے دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دو، اور یہ آپس میں دستور کے مطابق مشورے سے طے کرو۔ اور اگر تم آپس میں ضد پکڑ لو تو اسے کوئی اور عورت دودھ پلائے، چاہیے کہ وسعت یعنی گنجائش والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جسے اس کا رزق نپا تولا ملے تو وہ اسی میں خرچ کرے، اور جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اسے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد جلد آسانی فرما دیتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کی حکموں کی سرکشی کی، ہم نے اس کا سختی سے حساب کیا اور ہم نے انہیں ہولناک عذاب دیا۔ آخر کار ان بستیوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھا، اور ان کے کرتوت کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیت تلاوت کرتا ہے،
تاکہ ان لوگوں کو نکال لائے جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ابد تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب بہترین اچھا رزق دیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور زمینیں بھی اتنی ہیں، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت میں خاص چیز بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان کی بات کی ہے اور پھر 7 زمینوں کی بھی بات کی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ اب لیکن اس میں لوگ اتنی تعویلیں کرتے ہیں کہ نہ جانے کیا کیا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے جتنا ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں تو ہمیں اس سے لے لینا ہے، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، آیتوں کی جو تفسیر بس سمجھائی ہے، تو بس اتنا ہی ہم لے سکتے ہیں، اور اس کی تعویلوں کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ نہ جانے لوگ کیا کیا اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جیسے 7 آسمان ہے نا، ویسے ہی 7 زمینیں بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خوب قادر، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ یعنی گھیراؤ کر رکھا ہے۔ سورہ تحریم کے معنی ہیں حرام کرنے کے ہیں، اور سورہ کے شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو حق نہیں ہے کسی حلال چیز کو آپ حرام کر لیں۔ گویا بنیادی اصول بتایا گیا کہ جیسے کوئی انسان ہے کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا، اسی طرح کسی حرام چیز کو وہ حلال نہیں کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا نا، وہ کیا تھی؟ تو دراصل جس چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا ہے، تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو بخاری اور مسلم میں نقل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کو ٹھہرنے سے روکنے کی لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہاں ان سے یہ کہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے تو مغفیرہ یعنی ایک قسم کا پھول جس سے بسہن آتی تھی کہ اس کی مغفیرہ کی جو ہے اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو زینب رضی تعالیٰ عنہا کے گھر صرف شہد پی آیا تھا، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ شہد میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، آیتیں پوری نازل فرما دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز سے خبر رکھتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہد نہ مطلب کہ شہد کا استعمال اگر نہ کرتے، اپنے پر حرام کر لیتے، تو آج امت جو ہے کتنی نفع والی چیزیں، جو شفا والی چیزیں، اس سے محروم ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ اور یہ شفا، اس میں شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی سبق میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں جو جنت میں جو نہریں جاری کریں گے، 4 قسم کی نہریں ہوں گی، تو اس میں سے کیا ہے؟ ایک شہد کی بھی نہر ہوگی۔ تو شہد کیا ہے؟ انسانوں کے لیے شفا ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، تو یہ بہت شفا والی چیز ہے، فائدے مند چیز ہے۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے پر حرام کر لیتے، وہ ظاہر سی بات ہے بھی ساری امت کے لیے وہ چیز کیا ہوتی؟ حرام ہو جاتی، پھر امت نہیں اس کا استعمال کر سکتی تھی۔ تو اللہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اپنے اوپر یہ چیز حرام مت کیجیے، یہ حلال ہے تو اس کو حلال رکھیے، اور آپ اپنی بیوی کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جو ناجائز قسمیں ہیں کھولنا یعنی توڑنا فرض کر دیا ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ جو قسم کھائی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ادا کر دینا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں بیان ہوا ہے۔ تو اسی حساب سے کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے کر کے، قسم جو نیکی کے معاملے میں قسم کھا لی تھی تو قسم کا کفارہ ادا کر کے، قسم توڑ کر کے کیا ہے؟ قسم کو ختم کر دینا ہے، اور وہ چیز استعمال کرنا شروع کر دینا ہے، یعنی کہ شہد کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے قسم کو توڑنا فرض کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے اور وہی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اپنی دوسری کو
وہ بات بتا دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو اس نبی پر ظاہر کر دی، تو اس نے اس میں سے کچھ اس بیوی کو جو جتائی تھی کچھ ٹال دی۔ پھر جب اس نبی نے وہ ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی آپ کو یہ کس نے بتائی؟ تو اس نبی نے فرمایا مجھے علیم اور خبیر سب جاننے والے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اگر تم دونوں نے اللہ سے توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، پس تمہارے دل میں حق سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم دونوں اس نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور تمام نیک مومن اور اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، بیاہی اور کنواری عورتیں، اے ایمان والو، تم خود کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس پر سخت مزاج والے اور سخت پکڑ والے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر کرنے والے، تم آج عذر پیش نہ کرو، کیونکہ تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ پل صراط کے اوپر جو رستہ اس کی بات کی جا رہی، جتنا بھی انسان کا نور ہوگا تو اس کو اتنی زیادہ روشنی ملے گی کہاں؟ پل صراط کے راستے پر۔ تو جتنے بھی نبی ہیں، انبیاء ہیں، گزرے ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں، سب کو کیا ہے وہ رسوا نہیں کرا جائے گا، اور ان کا نور جو ایمان کا نور ہوگا ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، کیونکہ نا وہ بہت بہت زیادہ اندھیرا ہوگا اس راستے پہ۔ تو ایمان کا جو نور ہوگا، جتنا جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنا اتنا نور اس کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ پلسرات کے راستے کو پار کریں گے، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ دونوں نے ہمارے نیک دو بندوں کے ماتحت تھی، یعنی نکاح میں تھی، تو ان دونوں نے عورتوں نے ان کی خیانت کی، اور پھر وہ رسول دونوں رسول تھے، ان دونوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ان دوزخ میں تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ، جہاں داخل ہونے والوں کے ساتھ میں۔ تو دراصل یہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص خواتین کا علیحدگی کا تشخیص فرمائی ہے، یعنی کہ کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ خواتین ہوں گی تو وہ اپنے شوہروں سے الگ کر دی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلی جائے، ہو سکتا ہے کچھ دوزخ میں چلی جائے۔ تو دنیا میں خاندان کا نظام خوشگوار ماحول میں قائم رکھنے کے لیے بیوی شوہر کے تابع کیا گیا ہے۔ البتہ روز قیامت بیوی شوہر کے تابع نہ ہوگی، وہ زیادہ خیر کے کام کر کے شوہر سے آگے نکل سکتی ہے۔ گویا اخلاقی لحاظ سے عورت کا علیحدگی تشخیص ہے، اور وہ اس کے اعتبار سے قیامت کے روز اپنے اعمال کا بدلہ پائے گی۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے 3 مثالیں دی گئی ان آیتوں میں۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، بعض عورتیں بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور ان کے شوہر جنت میں جائیں گے۔ مثال حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی، جبکہ ان دونوں کی بیویاں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ کچھ خواتین اپنی نیکی کی بدولت جنت میں جائیں گی، لیکن ان کے شوہر جہنم میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جنت میں ہوگی۔ تیسری جو مثال ہے، خاتون اور اس کا سرپرست، جو دونوں کیا ہے؟ جنت میں ہوں گے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے جو سرپرست تھے، ہسبینڈ تو نہیں تھے، خالو تھے نا، سرپرست تھے، وہ زکریا علیہ السلام تھے، وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایسی صورت کی جو بیوی اور شوہر دونوں اپنے اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں جنت میں ہوں گے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات رضی تعالیٰ۔ اسی طرح اور بھی مثالیں، جو بیوی اور شوہر دونوں اپنے اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے، خیانت کی اور پھر دونوں
رسول ان دونوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ بہت پیاری سی دعا ہے، بہت پیاری آیات ہے۔ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، یہ دعا ہے، اور اس کو پڑھا کر اپنے اذکار میں شامل فرما کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس بالکل قریب میں جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ تو یہ آسیہ علیہ السلام کی دعا تھی، اور مجھے فرعون اور اس کے برے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ مریم بنت عمران کی جس نے اپنی عصمت آبرو کی حفاظت کی، تو ہم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔